مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ اور اے نبی پاک کے چاہنے والوں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جو ان محفلوں میں آتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ شعر سنے، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ واپس بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ اور اے نبی پاک کے چاہنے والوں، اب میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس شعر کے اندر ہر ایمان والے کی جان ہے، جس شعر کے اندر ہر ایمان والے کی آرزو ہے، ہر ایمان والے کی تمنا ہے۔ شاعر نے شعر کے اندر وہ چیز رکھی ہے کہ ہر ایمان والا چاہے مرد ہو یا عورت، جب جب وہ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں رب سے دعا مانگے یا مسجد میں جانے کے بعد نمازی کو سب سے بیٹھ کے دعا مانگے، لیکن جب بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں
مانگتا ہے، جہاں وہ بچوں کی زندگی میں اچھے مکانات مانگتا ہے، جہاں وہ رہنے کے لیے اچھے مکان مانگتا ہے، جہاں پہننے کے لیے اچھا لباس مانگتا ہے، جہاں کھانے کے لیے اچھا کھانا مانگتا ہے، جہاں سکون کی زندگی مانگتا ہے، ہر ایمان والا ایک دعا اور مانگتا ہے، جس کو شاعر نے اس انداز میں کہا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر راتوں دن مولا تیری رحمت برستی تھی۔ ہر ایمان والا، ہر ایمان والی یہ بھی تمنائیں کرتے ہیں، یہ بھی دعائیں مانگتے، مولا جب تو نے زندگی دی ہے، مولا جب تو نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے نبی کا روضہ بھی دکھا دے، مولا خانہ کعبہ کا طواف بھی کرا دے۔ لیکن حضرات یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو، اللہ کے حبیب کو پیار آ جاتا ہے، اللہ وہ اسباب بنا دیتا ہے کہ غریب چلے جاتے ہیں، امیر رہ جاتے ہیں۔ وہاں کا جانا پیسے سے نہیں ہوتا، وہاں کا جانا نبی کے اشارے سے ہوتا ہے۔ جس کے لیے نبی کا اشارہ ہو جاتا ہے بس اللہ اسباب بنا دیتا ہے، اور یہ انسان خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہے، نبی کے روضے کا دیدار کر لیتا ہے۔ لیکن ہر ایمان والا یہ آرزو لے کے بیٹھا ہے، یہ آس لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ نبی کا اشارہ ہو جائے اور اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ شعر سنے، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، اس آس پہ جیتے ہیں، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کوئی کہہ دے یہی آ کر، کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو، محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں۔ اللہم بارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی مقدس محفل جس میں ہم سب شریک سعادت ہیں، ہمارے تسلیم بھائی سلمانی نے اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کے موقع پر
اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے میرے بھائی نے. اس موقع پر اس محفل کو جمع کیا ہے, ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت اور یہ ہمارے عالم بھائی, آپ جانتے ہیں کتنے بزی رہتے ہیں. یہ صرف محبت کا معاملہ ہے. صبح سے شام تک اس انسان کو فرصت نہیں ہے, لیکن ان کی محبت, آپ سب کی محبت اللہ سلامت رکھے. میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے آپ کے کہنے پر, آپ کی دعوت پر میں حاضر آیا ہوں. انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کو انشاءاللہ مدت تک یاد رہے اور آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ تازہ ہو جائے. میں اپنی بات کا آغاز نبی کے عاشق کے شعر کے ساتھ کرتا ہوں. نبی پاک کا عاشق کہتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف ہے اجالا رسول کا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. دنیا میں ہر طرف ہے اجالا رسول کا, اور اللہ نے کیا ہے مرتبہ اعلیٰ رسول کا. اور انسان پڑھ رہے ہیں تو حیرت کی بات کیا, انسان پڑھ رہے ہیں تو حیرت کی بات کیا, پتھروں نے پڑھ لیا ہے کلمہ رسول کا. پتھروں نے پڑھ لیا ہے کلمہ رسول کا. اور نبی کا ایک عاشق کہتا ہے دنیا والوں, نبی کے آنے کے پہلے کے حالات بہت خستہ تھے, بہت خراب تھے. دنیا میں ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا. حالات یہ تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا. حالات یہ تھے نبی پاک کے آنے سے پہلے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ باپ ظالم بن کر اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا, اپنی بیٹی کو گلا گھونٹ کر مار دیا کرتا تھا, اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. یہ نبی پاک کے آنے سے پہلے کے حالات تھے. اے عاشقان مصطفیٰ, جب نبی تشریف لائے آقا نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں, جن بچیوں کو تم زحمت سمجھ رہے ہو یہ بچیاں زحمت نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی بیٹی کو محبت سے پالے گا, اچھی تربیت کرے گا, جب جوان ہو جائے گی اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت کا حقدار بن جائے گا, وہ انسان جنت کا حقدار بن جائے گا. نبی پاک نے وہ پیغام دیا کہ اب تک جو بیٹیوں کو زحمت سمجھ رہے تھے وہ رحمت سمجھنے لگے, اب تک جو بیٹیوں کو مار رہے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے لگے. نبی پاک کے عاشق نے قلم اٹھایا تو محبت میں جھوم کر لکھتا ہے کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. مشکل کے راستے آسان ہو گئے, منکر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, اور جب رکھے گئے مصطفیٰ نے اس زمین پر قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اے نبی پاک کے چاہنے والوں, ہم سب نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں, ہم سب نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں. نبی کی شان یہ ہے جو نبی سے پیار کرتا ہے نبی اس سے پیار کرتے ہیں, جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس پر نبی پاک کی نظر رحمت ہو جائے سمجھ لو وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں, نبی پاک کے چاہنے والے ہیں. اگر نبی پاک کی نظر کرام غیر مذہب میں بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اگر بے ایمان پر نبی کی نظر کرم ہوتی ہے ایمان والا ہو جاتا ہے. اپنے امتی پر نبی پاک کی نظر کرم ہوتی ہے, امتی گناہگار ہوتا ہے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے. نبی پاک کی چاہنے والوں, جو نبی سے پیار کرتا ہے نبی اس سے پیار کرتے ہیں, اور جس سے نبی پیار کرتے ہیں سمجھو وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. آؤ میں ایک تعریف کا گوشہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. محبت کے ساتھ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. ایک دن نبی پاک تشریف فرما ہے مکے میں. نبی پاک نے جب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا ہے, مصطفیٰ نے خدا پاک کے ایک ہونے کا پیغام دیا ہے خدا کے بندوں کو, اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا ہے. یاد گرامی, اب تک جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, اب تک جو نبی پاک کو سچا مانتے تھے, صادق و امین مانتے تھے, اب جب نبی پاک نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, تو وہی نبی پاک
پاک کو گالیاں دے رہے تھے، وہ نبی پاک کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ صبر کر رہے تھے، آقا صبر کرتے رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جس وقت مصطفیٰ نے سب کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے مکے والوں بتاؤ تم مجھے کیسا مانتے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، اے محمد بن عبداللہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم آپ سے اچھا دنیا میں کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے اتنا فرمایا، جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے میرے بارے میں آنے والوں، اے مجھے صادق و امین کہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، آج میں ایسی بات کر رہا ہوں، ایسی بات کہہ رہا ہوں، اگر تم میری بات کو مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ جو کہو گے ہم مانیں گے، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے مکے والوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں تم معبودان باطلہ کو پوجنا چھوڑ دو، تم بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو۔ اے مکے والوں خدا کو ایک مانو، اس خدا کو مانو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لو، اللہ کو ایک مان لو۔ اے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں اتنا جب رہا ہے مصطفیٰ نے تو اب تک جو مصطفیٰ کی تعریف کر رہے تھے، اب تک جو نبی پاک کے ترانے گا رہے تھے، اب تک جو مصطفیٰ کو صادق و امین کہہ رہے تھے، سب زبانیں حال سے کہنے لگے ہیں، اے محمد بن عبداللہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے۔ سب نبی پاک کو برا بھلا کہتے ہوئے جانے لگتے ہیں۔ نبی پاک کا دل اداس ہوتا ہے، آقا کا چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ نبی پاک اداس ہوئے، میرے مصطفیٰ کا اداس ہونا خدا پاک گوارا نہ ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اداس کیوں ہوتے ہو؟ نبی پاک عرض کرتے بارے میں نے اتنی اچھی بات کہی تھی، میں نے ایک ہونے کا اعلان کیا تھا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، مولا کسی نے بھی نہیں مانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، محبوب پریشان مت ہو، مکے والے مانے یا نہ مانے، محبوب پریشان مت ہونا، تم لا الہ الا اللہ کہے جاؤ، محمد رسول اللہ کہے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نسوان، یا رسول اللہ صدقے اعلیٰ حضرت، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف صاحب اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ نسوان، یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان مت ہونا، اداس مت ہونا، اگر کوئی نہ مانے نہ مانے، کوئی نہ مانتا ہو نہ مانے، اے محبوب تم لا الہ الا اللہ کہے جاؤ، میں محمد رسول اللہ کہے جاؤں گا۔ آج آؤ میں اسی نبی کی تمہیں شان سنانے لگا ہوں، اسی نبی کی زندگی کے حالات سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک مکے کے اندر تشریف فرما ہے، مکے میں جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے گھوڑے کا اعلان کیا ہے تو رات مکے والے کچھ نبی کے دشمن بن جاتے ہیں، کچھ نبی کے عاشق بھی بن جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حالات ایسے بن گئے کہ مکے کے مشرکین نے نبی پاک کو قدم رکھنا بھی مشکل کر دیا تھا، قدم قدم کر نبی پاک کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اے نبی پاک کے چاہنے والوں، وقت ایسا آ گیا تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک کو مٹانے کے لیے، اللہ کے حبیب کو مٹانے کے لیے منصوبے بنانے تیار کر دیے تھے۔ ان چار ظالم جانتے نہیں تھے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نبی پاک کو مٹانے کی باتیں کرنے لگے تھے، مشورے کرنے لگے تھے کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، انہیں ہلاک کر دیا جائے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ قتل ہو جائیں گے تو اسلام آگے نہیں بڑھے گا، بات یہی ختم ہو جائے گی۔ یہ نبی کو مٹانے کے منصوبہ بنا رہے تھے۔ حضرات اکرامی، مشرکین مکہ نے آقا کو بہت ستایا، کئی جنگ ہوئی۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے ایک جنگ کی تیاری ہونے لگی ہے۔ حضرات ایک دشمن نبی ہے جسے پوری دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ اس دشمن نے نبی پاک کے اپنے بیٹے کو بلایا، ابو جہل نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہنے
سے بولا اے بیٹے میں جنگ کی تیاری کر رہا ہوں اور بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ بیٹا کہتا بجان بتاؤ نصیحت کیا ہے، بتاؤ وصیت کیا ہے؟ ابو جہل نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے نے نصیحت کی ہے، میں جنگ میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اے بیٹے میری نصیحت یہ ہے اگر میں واپس آ جاؤں تب تو کوئی بات نہیں، اور بیٹا اگر واپس نہ آ سکا میں جنگ میں مارا گیا تو اس بات کو یاد رکھنا اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کے نبی کے سامنے مت آنا، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کے نبی کے سامنے مت آ جانا، اس لیے اگر تو سامنے آ گیا ان کی نظر تجھ پہ پڑ گئی تو تو ان کا ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے نے کہا باپ میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ رات تاریخ بتاتی ہے وہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا، جب مارا گیا وقت گزرتا رہا، ایام تبدیل ہوتے رہے، ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کی گلیوں میں ایک طرف سے دو عالم کا مالک و مختار جا رہا ہے اور دوسری جانب سے ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر آ رہے ہیں، بچ کے نکلنا چاہتا تھا، جیسے نبی پاک کے قریب آیا میرے مصطفیٰ نے روک لیا، اللہ کے حبیب نے روک لیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے بیٹے، اے بیٹا تیری خوبصورت جوانی، تیرا خوبصورت چہرہ اگر جہنم کی آگ میں جلے گا بیٹا مجھے تکلیف ہوگی، اے میرے لال میری بات کو سن لے، کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا تو جنت کا حقدار ہو جائے گا، تو مسلمان ہو جائے گا تو جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو بیٹے کو باپ کی بات یاد آ گئی، اس لیے کہ دنیا میں بیٹا باپ کی چائے ایک نہ سنے، لیکن جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تب چلتا ہے پتہ کہ باپ کی قیمت کیا ہے۔ جب تک انسان نظروں کے سامنے رہتا ہے، چاہے ماں ہو یا باپ یا کوئی اس کا عزیز و قریب ہو، جب تک اہمیت نہیں دیتا ہے انسان، جب تک قدر نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ انسان قدر کر کے ہوگا کیا، کہ میرے بھائی جس دن انسان سے دور ہو جاتا ہے، جس دن باپ قبر میں چلا جاتا ہے یا ماں قبر میں چلی جاتی ہے تو اس وقت اولاد چھپ چھپ کر روتی ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج میرے گھر میں ہوتی، کاش میرے باپ زندہ ہوتے تو آج میرے گھر میں ہوتے۔ آج تو حالات یہ ہے کہ انسان اگر ماں باپ زندہ ہے تو بات کرنے تیار نہیں ہے، اگر ماں باپ بیمار ہے نا تو چھپکے سے بچ کے نکل جاتا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو 10-20 روپے دینے پڑ جائے، اور یہ اگر اپنے آپ کو دیکھا جائے، اس کے شوق کو دیکھا جائے تو حالات یہ ہے، یہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے دن و رات محنت کرتا ہے، خوب کماتا ہے اور دوستوں کو لٹا دیتا ہے۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے مارکیٹ جائے گا تو جو پینٹ 4 جگہ سے پھٹی ہوئی ہوگی تو وہ لے گا اور پیسے دے گا آئے گا اچھے والے، یہ اس کے اپنے شوق ہے، پھٹی ہوئی پینٹ لے گا رہا ہے اور پیسے اچھے والے دے گا رہا ہے۔ حالات یہ ہے انسان اپنے سکون کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں یا میں نبی کو راضی کر رہا ہوں یا خدا و مصطفیٰ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اگر آج دیکھا جائے اپنے معاشرے کو، اپنے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو یہ ماں باپ کو دیکھنے تیار نہیں ہے، ماں باپ بیمار باپ رہے 20 روپے دینے تیار نہیں ہے اور ان کے بال کٹتا ہے 100 روپے میں، ایسے کٹ نکلوا کر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے ہندوستان میں رکشا کی کھوپڑی بن ہوا ہے، نام لکھوا کے دونوں سائڈ گنجی کرا لی، بیچ میں کھڑے کر لیے بال، ایسا لگتا ہے ہیلی کاپٹر اڑنے والا ہے۔ یہ حالات ہے اس کے، اور کچھ تو ایسے ہیں اللہ اپنا رحم کرے کہ یہاں تک بال چھوڑ رکھے، اگر پیچھے بیٹھ جائیں کہ بس میں جا رہے ہوں پتہ چلتا ہے کہ بال بھی لمبے لمبے اور کانوں میں بندے بھی پہن رکھتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ پیچھے سے اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اس کوئی آپا بیٹھی، اللہ نے اچھا خاصا آپ پر آیا تھا اپنے آپ آپا بن کے بیٹھا ہے۔ کب صبح کے ہم لمبے لمبے بال رکھنا اور
کانوں میں بندے پیدا عورتوں کا کام مردوں کا کام ہے عورتوں کا کام ہے اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا تھا یہ پتہ نہیں کیا بننے کے چکر میں لگا کوئی بندے پہنے ہوئے پھر رہا ہے کوئی ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے پھر رہا ہے کوئی لمبی لمبی زلفیں پھر رہا ہے کوئی بال کھڑے پھر رہا ہے تو یہ ہو کیا گیا مسلمان کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا تجھے نہیں اس لیے نہیں پیدا کرنا دنیا میں تجھے آپ قرآن اٹھا 27 پارہ کھول دیکھ رب کے ارشاد فرماتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے عبادت کو بھول گئے اور کاموں میں لگ گئے دنیا میں خوبصورت بننے کے لیے نہ جانے کتنے لچھن کر رہا ہے انسان نہ جانے کیا کر رہا ہے انسان اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیرا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا 1000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے تو 1000 میں 2000 خرچ کر دے گا 2000 کر دے گا چاہے اماں کی چوری کرنی پڑے جو اماں نے پیسے رکھے بچا کے چاہے وہ نکالنے پڑے لیکن لے جائے گا انہیں خرچ کرنے کے لیے کہ صاحب کوئی لے کے آنا کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے میرے بھائی چہرہ خوبصورت دنیا کی علموں سے نہیں ہوتا چہرہ خوبصورت کب ہوتا ہے سنو آقا کی حدیث سنو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک جماعت ایسی آئے گی کہ ان کے چہرے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں ان کے چہرے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے دیکھنے والے کہیں گے کیا یہ اللہ کے نبی ہیں کیا یہ شہید ہیں کیا یہ اللہ کے ولی ہیں یہ کون لوگ ہیں تو جواب دینے والا جواب دے گا اے سوال کرنے والے یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے یہ شہیدوں کی ولیوں کی جماعت نہیں ہے یہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے وہ امتی ہیں جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں نمازی رہے گا اس کے اعضائے وضو چمکیں گے جو جسم کے حصے وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ چمکیں گے قبر میں بھی چمکیں گے حشر میں بھی چمکیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے تو چمکتے ہوئے جائیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے خوبصورت ہو جائیں تو قسم خدا کی تم نمازی بن جاؤ جب تم نمازی بن جاؤ گے اللہ چہروں میں نور دے دے گا چہروں پر چمک آ جائے گی چہروں پر چمک دنیا کی کرموں سے نہیں آتی اور وہ آتی بھی تو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے ایسا چہرہ چمکاؤ جو دنیا کے اندر بھی روشن رہے اور قبر و حشر میں بھی روشن رہے قبر و حشر میں روشن جب ہو گئے جب دنیا کے اندر خدا اور مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے اگر کوئی ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو وہ توبہ کر لے ان انگوٹھیوں کو نکال دے مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی جائز ہے جس میں ایک نگ ہو اور ایک ہی انگوٹھی ہو چاندی کی یہ نہیں کہ 10 پہنے پڑ جائے اچھا کھانا لگے تو ساتھ کھانا لے کے گھوم رہا میرے بھائی ہم سب نبی کے غلام ہیں ہمیں نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سنتیں مل رہی ہو اس وقت کوئی مرحوم امتی اگر میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ اس انسان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا تو میں بیان کر رہا تھا آؤ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں بیان کر رہا تھا کیا کہ نبی پاک نے اس نوجوان کو روک لیا نوجوان تو بڑا خوبصورت ہے اگر تو میری بات مان جائے گا تو جہنم سے بچ جائے گا نوجوان کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا تیرا ٹھکانہ جنت بن جائے گا اے عاشقان مصطفیٰ تاریخ بتاتی ہے جب نبی پاک نے اس انسان کو روکا اس نوجوان کو روکا ابو جہل کے بیٹے کو روکا تو اے نبی پاک کے جانے والوں اس بیٹے کو باپ کی بات یاد آ گئی باپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ باپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹے کبھی محمد سے ملاقات مت کرنا بیٹے نے ہاتھ چھڑایا ابو جہل کے بیٹے نے ہاتھ چھڑایا اور آگے کو نکلنا چاہتا تھا تمہارے میرے نبی نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا قربان اس کے مقدر پر جس کے ہاتھ کو پکڑنے والا دنیا دار نہیں ہے نبیوں کا سردار ہے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے اور یہ ارشاد فرمایا نوجوان مان جا اسلام قبول کر لے دوزخ سے بچ جائے گا جنت ٹھکانہ بن جائے گا اس نوجوان نے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکل گیا بھاگ کا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے تمہاری نہیں سننی مجھے باپ کی بات پر عمل کرنا ہے اے نبی پاک کے چاہنے والوں تاریخ بتاتی ہے یہ نوجوان اپنے مکان پر
اور جانے کے بعد اس کمرے میں داخل ہوا جس کمرے میں اس کے بت رکھے ہوئے تھے، اس کے معبود رکھے ہوئے تھے، جن کی پوجا کیا کرتا تھا، جن کے آگے جھکتا تھا، ان بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولا، اے میرے معبودوں مجھے بچا لو، مجھ پر آج محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ اے معبودوں مجھے بچا لو، مجھ پر آج محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ اتنا جو سنا ہے بے جان بتوں نے، رات بت گر جاتے ہیں، بت گرے، بت گرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، بت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے آواز آئی، اے نوجوان تجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ تجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے، تجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اتنا یہ سنا کہ بت سے آواز آ رہی ہے تو اس نے کہا اگر تم نہیں بچاؤ گے تو چاہے مجھے جان دینی پڑے باپ کی وصیت پر عمل کروں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ یہ اپنے گھر سے نکلا، یہ اپنے گھر سے نکلا اور یہ سوچ کر نکلا کہ دریا میں ڈوب کے مر جاؤں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ رات یہ پہنچا ہے دریا کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر جانے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا ہے اور ٹیلے پر چڑھ کر دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے مرنے کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی پاک کے چاہنے والوں، آسمان کے ستاروں نے دیکھا، رات زمین و آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، جنوں شیاطین نے دیکھا، ہر حضرات دیکھنے والے نے دیکھا کہ انسان جب چھلانگ لگاتا ہے دریا کے اندر، دریا کا کام تھا ڈبو دینا، اس کو مار دینا، ہلاک کر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے دریا میں جیسے کودا ہے، دریا نے آغوش محبت کو پھیلا دیا ہے، دریا کی لہروں نے محبت سے سینے سے بنا لیا ہے، اور حضرات دریا کی لہروں نے محبت سے اٹھایا ہے، کنارے پہ لا کے رکھ دیا، ڈوبا نہیں ہے۔ پھر گیا دریا کے کنارے پر، پھر چڑھا ہے ٹیلے پر۔ تاریخ بتاتی ہے دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، دریا کے اندر کودا، دریا نے ڈبویا نہیں، ہلاک نہیں کیا، اس کو اٹھایا محبت سے کنارے پر لا کے رکھ دیا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسا کیا، پھر بھی نہیں ڈوبا، پھر بھی ہلاک نہیں ہوا۔ دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل نے کہا کہ کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ جس پر محمد کی نظر پڑ جاتی ہے قسمت بدل جاتی ہے۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، اس نے سوچا چلو تاخیر نہ کرنی چاہیے، جلدی چلو اور جانے کے بعد مسلمان ہو جاؤ، آقا کے دامن کو تھام لو۔ آقا جو نبی سے دشمنی کر رہا تھا واپس چلا ہے، وہاں پہنچا ہے جہاں نبی تشریف فرما ہے، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر نبی پاک تشریف فرما ہے، آگے بڑھ کر نبی پاک کے قدموں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تمہارے میرے نبی اٹھاتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ اے نوجوان تم تو بھاگ کر گئے تھے، مجھ سے بچ کر گئے تھے، اب کیا ہو گیا، کیوں آ گئے ہو؟ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتا چل گیا ہے، آقا مجھے سمجھ آ گئی ہے، آقا مجھے پتا چل گیا ہے، آقا میں سمجھ گیا ہوں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے کیا پتا چل گیا ہے، تو کیا سمجھ گیا ہے بتا؟ تو یہ زبان حال سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتا چل گیا ہے، جس کی نظر کرم دریا میں ڈوبنے سے بچا سکتی ہے اس کی نظر کرم جہنم کے شعلوں سے بھی بچا سکتی ہے۔ آقا مجھے پتا چل گیا ہے جس کی نظر پڑنے سے دریا ڈبو نہ سکے، اس کی نظر جب پڑ جائے گی، جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا پائے گی۔ اے نبی پاک چاہے والو، جس کو نبی کی نظر کرم ہو جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے ہو جائیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، زمانے کے امام ہوتے ہیں، نبی پاک کے قدموں میں یہ آ گئے ہیں۔ رات ابو جہل کے بیٹے اسلام قبول کر لیا ہے، مذہب اسلام قبول کر یہ ایسے درخشندہ ستارے بنے ہیں کہ آج دنیا ان کو حضرت اکرمہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرح چشم محمد کے اشارے ہو گئے، اور جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ جس پر نبی کی نظر کرم ہو جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے نبی سے سچی محبت کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں، نبی پاک کی سیرت پر عمل کریں۔ جو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی پاک کی سیرت پر عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو
مرنے کے بعد ایمان کے بعد جو سوال ہوگا اعمال کے بارے میں، وہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب فجر کی نماز ہو رہی ہے تو ہم اپنے کام میں لگے ہیں۔ کچھ تو میری ماں اور بہنیں ایسی ہیں جو 3 بجے سے 2 بجے سے بانگ بٹ رہی ہیں۔ کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہمیں گاڑی پہ جانا ہے، ہمیں کام کرنے جانا ہے، تو رات کو نیند نہیں آ رہی، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی جب ہم رات کو جاگ رہے ہیں، فجر کے وقت ہم جاگے ہوئے ہیں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم اپنے کام کے ساتھ اس کام کو بھی اپنا لو گے، نمازی بن جاؤ گے، تو قسم رب کعبہ کی اللہ تمہاری عمر کے اندر بھی اور اللہ تمہاری روزی کے اندر ہی برکت عطا فرمائے گا۔ برکتیں آ جائیں گی روزی میں۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد سکون سے رہے، ہم گھر میں سکون سے رہے، برائیوں سے بچ جائیں، اللہ ہماری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں بس اتنا عمل کر لو تو فجر کی نماز پڑھو۔ فجر کی نماز سے پہلے بھی تمہیں کام کرنا تو کرو، تو فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ۔ قسم خدا کی جب تمہارا عمل یہ ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوگا۔ جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، سمجھ لو وہی انسان کامیاب ہے۔ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ ظہر تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، جو ظہر پڑھتا ہے وہ عصر تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، جو عصر پڑھ لے وہ مغرب تک، جو مغرب پڑھ لے وہ عشاء تک، اور جو عشاء پڑھ لے وہ فجر تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے میرا امتی، اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ لے تو پوری رات سوئے گا اور اللہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، برائیوں سے بچیں گے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر مصطفیٰ ہماری قسمتوں کو چمکا دیں گے۔ 2-3 شعر سن لیں، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سوئی قسمت کو جگانا، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے۔ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے۔ ساری امت سو رہی ہے کس قدر آرام سے، کس قدر آرام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت عزیزم آصف کمالی صاحب قبلہ اور جناب عزیزم مولانا محمد صداقت حسین صاحب قبلہ، یہ حضرات علماء کرام تشریف لے آئے ہیں، کی محبت ہے۔ اللہ ان حضرات کی آنے کو ہم سب کے لیے بہتر بنائے۔ شعر سنے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ ساری امت سو رہی ہے کس قدر آرام سے، کس قدر آرام سے۔ ایسے آرام سے سوتے ہیں کہ صبح کو آنکھ کھلتی 8 بجے، یہ اپنے حالات ہیں۔ رات کو سوئیں گے 12 بجے، صبح کو اٹھیں گے 8 بجے، لیکن نبی پاک کی شان کیا ہے، سنیں محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ ساری امت سو
आंसू बहाना मुस्तफा का काम है, मुस्तफा का काम है। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है, मुस्तफा का काम है। और सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, मुस्तफा का काम है। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हम सब के जमा होने को, इस जिक्र पाक को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार जिक्र पाक की बरकत से इस घर में रहने वालों को, हम सबको मौला अमन और सुकून की जिंदगी नसीब फरमाए।